مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں اس حیثیت سے ہمت و حوصلے کا پیغام ہے کہ مسلمان بسا اوقات مادی اعتبار سے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ایمان اور اپنے یقین کی کمزوری کے نتیجے میں پست ہمت ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، دشمن کے پاس بہت طاقت ہے۔ لوگ بھی ڈراتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں بہت تیاری کر رکھی ہے، لیکن جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اہل ایمان کو جب ایسی خبریں ملتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں پڑتے۔ لیکن ہم لوگ اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم ڈرنے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، فلاں کے پاس فلاں طاقت ہے، فلاں ہتھیار ہے۔ بسا اوقات ملکوں کے دائرے میں بھی ہم کو بہت ڈرایا جاتا ہے کہ صاحب دشمن اتنے ہتھیار جمع کر رہا ہے، اتنے تلواریں جمع کی جا رہی ہیں، یہ تیاری کی جا رہی ہے، وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ہم کو سمجھنا ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس کو لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر ہتھیار کے بھی لڑ لیتا۔ پڑوس میں بھی ایک ملک میں جہاں انگریزوں نے قبضے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، روس نے حملہ کیا مگر روس کو ذلت اٹھانی پڑی، امریکہ بہادر آئے، ان کو بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ حالانکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے زبردست کرارا جواب دیا، دانت کھٹے کر دیے، ناکوں چنے چبوا دیے، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے ہتھیار دیے۔ جس زمانے میں روس سے لڑائی ہو رہی تھی افغانوں کی، تو اس زمانے میں جو حالات آتے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، صرف روٹی کھا کر پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ ایک صحافی جنہوں نے دورہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ پانی بھی ایسا پیتے ہیں کہ لال مٹی کی وجہ سے پانی بھی سارا لال ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہمارا اچھا آدمی دیکھے گا تو بولے گا کہ بھئی اس پانی کو تو پی کے انسان مر جائے گا، مگر وہ اسی پانی پر نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ اتنی زبردست طاقت قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وقت کی سپر پاور رشیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار چھینے انہی سے اور پھر انہی کو بھگا دیا۔ تو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے، اور دشمنوں کی تیاری سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ اپنے اعمال کی اور احوال کی فکر کرنا چاہیے۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے، اہم بات یہ ہے، اور پھر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس طرح سے فلسطین کا معاملہ آیا، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ بات صرف فلسطین کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے چند مہینے میں جنگ بند ہو جائے، پھر ہم امن و امان محسوس کرنے لگے، ہم سمجھے بھائی ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا کچا پن ہے، نادانی ہے، کمزوری ہے بہت بڑی ہماری۔ صرف فلسطین کی سرزمین کے لیے نہیں، پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے، اور صرف اس جنگ کے بند ہونے تک نہیں بلکہ ایک طویل مدت کے لیے ہمیں محنت اور جد و جہد کرنا ہے۔